رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے ماں، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے ماں، مایوس نہ ہو یہ میرے لجپال کا در ہے، مایوس نہ ہو یہ میرے لجپال کا در ہے، کس لیے خاموش کھڑا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ، بھر جائے گا کشکول مرادوں سے تیرا بھی، بھر جائے گا کشکول مرادوں سے تیرا بھی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل علیہ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ نشست، اس کا آغاز ہم قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت سے کرنا چاہیں گے۔ آج ہمارے ساتھ شریک محفل ہیں محترم علامہ اسلم ضیائی صاحب۔ میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی فرمائیں اور حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور نذرانہ عقیدت بصورت نعت بھی پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما
أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے 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 دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کیان روز ہوں دینے دیدار آپ دے کیان روز ہوں دینے دیدار آپ دے کہیں تڑپ دے
رہندے نے دیدار واسطے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک و سلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سنے دے دیدار واسطے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک و سلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف کی سماعت کے بعد ناظرین میں عرض کرنا چاہوں گا کہ امت مسلمہ ان ایام میں جن کربناک حالات سے دوچار ہے وہ کسی درد مند انسان سے مخفی نہیں ہے. آج ہر مسلمان کا دل ریش اور زخمی ہے اور ہر روح تڑپ رہی ہے کہ اس دنیا میں کیوں ایسے ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت ہونے کے ناطے آپ نے پوری انسانیت کو اقدار عالیہ اور ادب عالیہ سے مالا مال کیا، لیکن آج کچھ دریدہ دہن رکھنے والے لوگ تلے ہوئے ہیں کہ وہ آپ کے بارے میں صوفیانہ انداز اختیار کریں اور واہیات اپنے قلم سے ادا کریں اور رسول کریم علیہ السلام کی گستاخی کریں. فلمیں بنانا اور ایک ایسا کلچر انٹروڈیوس کرنا جن میں مسلمانوں کی، اسلام کی اور قرآن کی تضحیق ہو. اس وقت امت مسلمہ کا ہر فرد سوچ رہا ہے کہ وہ کس سمت قدم اٹھائے. ہمارے اس پروگرام میں سینکڑوں لوگوں نے سوالات ای میل کے ذریعے اور فون کے ذریعے پوچھے ہیں. میں حافظ شیخ محمد قاسم صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ اس نوعیت کے جو کوسچنز ہیں ان کی سمری ارشاد فرما دیں تاکہ ہم بات کو آگے بڑھا سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب، گزشتہ دنوں جو امریکنز کی طرف سے ایک فلم بنائی گئی ہے اس کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہمارے ناظرین نے ہماری طرف بھیجے ہیں اور وہ چاہتے تھے کہ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے اس پر تفصیل سے گفتگو ہو جائے. تو سوالات تو بہت زیادہ تھے مگر ہم نے ان کو یکجا کر دیا ہے اور الگ الگ سوال کرنے کے بجائے میں سارے سوال ابھی اکٹھے ہی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا. حضرات مہمانان گرامی بھی تشریف فرما ہیں، آپ کی بھی تشریف آوری ہے،
تو ذرا کھل کر اس پر بات ہو جائے گی۔ تو پہلا سوال ایک آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبنی فلم بنائی گئی ہے، اس طرح کی فلم بنانا اور دیکھنا کیوں جرم ہے؟ دوسرا سوال ہے، اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر مبنی بھی فلم بنائی گئی تھی اور لوکل میڈیا پر اس کو دکھایا بھی گیا تھا، اس وقت کوئی احتجاج کیوں نہ ہوا؟ کیا کسی اور نبی کا خاکہ بنانا جرم نہیں ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے، اس سے پہلے 1992 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دی میسنجر کے نام سے ایک فلم بنائی گئی تھی، اس وقت بھی کوئی احتجاج نہ ہوا، آخر کیوں؟ اس فلم کے بارے میں کہا گیا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر مبنی فلم ہے، تاریخی حقائق کا لوگوں کو دکھانا مقصد ہے، کیا تاریخ سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے کسی نبی کا خاکہ بنانا جائز ہے؟ اگلا سوال ہے، گزشتہ سالوں سے کبھی فیس بک پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکوں کا مقابلہ کیا جا رہا ہے، جو ابھی تک جاری ہے۔ کبھی ملعون پادری قرآن کریم کی بے حرمتی کر دیتا ہے، کبھی اس طرح کی فلمیں بنائی جا رہی ہیں، آخر مغرب کیا چاہتا ہے اور وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ جب ایک عام مسلمان اس طرح کی باتیں سنتا ہے تو یقیناً اس کا دل دکھتا ہے اور بعض اوقات وہ اپنے جذبات پر قابو نہ پا کر مشتعل بھی ہو جاتا ہے۔ آخر ایسے حالات میں ایک عام انسان کیا کرے اور ایسے حالات میں مسلم امہ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر یہ فلمیں، آخری سوال ہے، اگر یہ فلمیں خاکے سب کچھ غلط ہیں تو جن لوگوں نے یہ صرف یہ معلوم کرنے کے لیے آیا ایسا کیا ہے، آیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں کہ یہ فلم دیکھی ہے تو کیا ان پر گناہ ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے صرف اس غرض سے فلم دیکھی ہے کہ میں صرف اپنی معلومات میں اضافہ کر لوں، اس کا کوئی اور مقصد نہیں تھا، اس کی سچائی اور اس کا جھوٹ جاننے کے لیے اس نے یہ کام کیا کہ اس نے یہ فلم دیکھی، تو کیا اس کا یہ عمل جو ہے وہ غلط ہے یا نہیں ہے؟ ناظرین، آپ کے استفسارات اور کوسچنز حافظ محمد قاسم صاحب نے بتائے۔ ہر سوال کے عقب میں بے چینی محسوس ہو رہی ہے، اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے دل ابل رہے ہیں اور ذہن جل رہے ہیں، اور ہر مسلمان کے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ کچھ سوالات تو جذبات اور ایموشنز کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور کچھ تاریخ اور روایت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور کچھ فقہ اور تفقہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے سوالات ہیں۔ آج ہماری خوش بختگی ہے کہ عرض وطن کے معروف عالم دین مفتی جناب محترم علامہ مولانا مفتی محمد اقبال صاحب چشتی دامت برکاتہم القدسیہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ علامہ مولانا مفتی ضمیر احمد صاحب ساجد بھی تشریف فرما ہیں، محترم علامہ عثمان غنی صاحب بھی ہماری اس بزم میں موجود ہیں۔ علامہ مسلم ضیائی صاحب نے اگرچہ نعت شریف پڑھی لیکن وہ عالم دین ہیں اور کشا ذہن، کھلا ذہن رکھتے ہیں، جب وہ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے تو معاملے کی نزاکت کو ہم سمجھنے کے قابل ہوں گے۔ لیکن میں تمہیداً عرض کرنا چاہوں گا کہ محبت اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گستاخانہ رویہ، یہ تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی بذات خود دعوت اسلامی کی تاریخ قدیم ہے۔ وہ
اعتراضات اور وہ پھپتیاں اور وہ مضاحکے جو مشرکین مکہ اور مدینہ کے یہود اور عیسائی اسلام کے بارے میں عام کرتے تھے، قرآن حکیم فرقان مجید نے انہیں نقل کر کے ان کا جواب دیا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے دل میں جو تعصب اور نفرت ہے وہ آج تک ٹھنڈی نہ ہو سکی۔ وہ ہر زمانے میں وقتاً فوقتاً اسلام کے خلاف اور رسول اللہ علیہ السلام کے خلاف اپنی بدباطنی کا اظہار کرتے رہتے ہیں، اور مسلمان بھی بساط بھر اور مقتول بھر ان کے تعاقب میں رہتے ہیں، اور ان کی انکارستانیوں سے وہ نا آگاہ نہیں ہیں، نا واقف نہیں ہیں۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو کچھ اس قسم کے ذہنوں کی طرف سے عام لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے اگلا جاتا ہے، اس کی نوعیتیں 4 قسم کی ہیں۔ شروع زمانہ سے لے کر آج تک یہ لوگ رسول اللہ علیہ السلام کے خلاف بے باکیاں کرتے رہتے ہیں۔ ایک نہیں، سینکڑوں کتابیں انہوں نے لکھی، ہزاروں مضامین انہوں نے لکھے، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور گستاخی کی گئی۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے، یہ قرآن حکیم فرقان مجید کے خلاف لگے رہتے ہیں، توہین کرتے ہیں قرآن مجید کی، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن حکیم لکھنے والا ایک معمولی تاجر تھا، اس قرآن کو وہ اللہ کی کتاب تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تیسری چیز جس کا اظہار ان کے لٹریچر میں، ان کی زبانوں سے، ان کی خلوتوں جلوتوں میں، اور ان کے میڈیا اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں کچھ نہیں، انسانیت کے لیے اور آدمیت کے لیے کوئی میسج نہیں ہے۔ یہ ہے وہ بات جس پر وہ زور دیتے ہیں۔ اور چوتھی چیز ان کے ذہنوں میں یہ کھٹکتی ہے کہ 1400 سال ہوئے ہیں، مسلمان باوجود اس کے کہ کرائسس سے گزرے اور انہیں آگ کے طوفان میں لا کر کھڑا کر دیا گیا، لیکن انہوں نے سابقہ انبیاء علیہ السلام جو حضور سے پہلے گزرے ان کے بارے میں ایک لفظ بھی توہین آمیز انہوں نے نہ کہا۔ ان کا لٹریچر، ان کی زبانیں، ان کے قلم، ان کے خیالات، ان کا ادب ہمیشہ ہر ایک کے احترام اور توقیر کا اعتراف کرتا رہا۔ اب یہ لوگ ماحول یہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کے اندر جو کلچرل محاسن ہیں اور خوبیاں ہیں، ان خوبیوں کی خوشبو ختم کر کے انسانی دائروں کے اندر بحران اور انارکی پیدا کی جائے۔ اس سلسلے میں
وہ مختلف قسم کی کوششیں کرتے رہے. حوالہ دیا گیا کہ فلاں زمانے میں یہ فلم بنی، وہ فلم بنی، یا فلاں کتاب لکھی گئی، یہ کتاب لکھی گئی. تو میں عرض کروں گا کہ یہ آج کی بات تو نہیں ہے. 1400 سال سے وہ سرگرم ہے. لیکن جس زمانے میں مسلمان اپنا فریضہ سمجھتے تھے، ان کے حکمرانوں اور ان کے عوام کے جذبات و احساسات میں فاصلے نہیں تھے، اس زمانے میں ان ذہنوں کو کامیابی نہیں ہوئی. لیکن آج بدقسمتی سے ہمارے گھر کو گھر کے چراغ سے آگ لگ گئی ہے، اور ویسٹرن میڈیا جو کچھ کر رہا ہے اور مسموم طریقے کے ساتھ کر رہا ہے، وہ مسلمانوں کی عزت کے ساتھ نہیں کھیل رہے، بلکہ وہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ ختمی مرتبت کے ساتھ مسلمانوں کی عقیدت اور محبت کا عالم کیا ہے. تو جس قسم کے احتجاج اور پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، یہ تو ابھی تھوڑے ہیں، یہ آگے بڑھیں گے. اگر ان بے باکیوں اور گستاخیوں کو روکا نہ گیا تو زمین میں فساد پھیلانے والے مسلمان نہیں ہوں گے، بلکہ وہ لوگ ہوں گے جو انسانی حقوق اور انسانیت کے دعوے دار ہیں. اور آج دنیا سمجھ چکی ہے اور سمجھ رہی ہے کہ ان کا ہر دعویٰ جھوٹا ہے. میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ سر ولیم نے جس وقت کتاب لکھی تو اس وقت بھی سر سید احمد خان نے کوشش کی تھی کہ ان کے سوالات کے جوابات لکھے، اور وہ وکالت کرے. بدقسمتی سے وہ آگ بجھاتے بجھاتے اپنے ہاتھ بھی جلا بیٹھے، اور ان کی بعض توضیحات بذات خود مسلمانوں میں مختلفی ہو گئیں. لیکن میں عرض کروں کہ اس قسم کا احتجاج اور پروٹیسٹ صرف اور صرف کسی ایک ملک کی بات نہیں. سلمان رشدی نے جس وقت کتاب لکھی، وہ شیطانی کتاب اور بیہودہ کتاب، تو میں معلومات میں لانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے اس پر پابندی بھارت نے لگائی، اور انڈیا اس سلسلے میں سب سے آگے رہا پابندی لگانے میں. اور پھر سلیمان رشدی نے جن رقیق اور غلیظ خیالات کا اظہار اپنی کتاب کے اندر کیا، ایسا نہیں ہے کہ احتجاج آج ہی ہو رہا ہے. مسلمان ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر اس آدمی کے تعاقب میں رہے جس شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور بے باکی کی. میں بتاتا چلوں کہ سلمان تاثیر نے بھی جس وقت اپنے چند خیالات کا اظہار کیا، تو انہوں نے جو 4 باتیں ہیں ابتدائی، ان میں سے ایک کو چھوا تھا کہ ہمارے لیے قرآن میں کچھ نہیں. یہ سلمان تاثیر کی بات نہیں ہے، یہ دراصل ویسٹرن پروپیگیشن کی ایک ڈائریکشن ہے کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید میں نتھنگ فار ہیومینٹی کے لیے کچھ بھی اور کچھ بھی نہیں ہے. تو سلمان تاثیر صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر کسی تبصرے کی ضرورت نہیں ہے.
تو آج پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلم بنائی گئی. کبھی آپ دیکھیں گے سنیں گے کہ ٹیری جان جیسے لوگ قرآن مجید فرقان مجید کے نسخے جلا کر جنونی ہونے کا اظہار وہ لوگ کر رہے ہیں. تو نیچرل بات ہے کہ مسلمان کیسے خاموش رہ سکتے ہیں, کیسے خاموش بیٹھ سکتے ہیں. لیکن میں ان ساری گستاخیوں بے باکیوں پر ایک تاریخی حوالہ دینا چاہوں گا. بندہ وہ بھی گستاخ تھا, لیکن وہ جاتے جاتے جہانی ہونے سے پہلے ایک بڑی پتے کی بات بتا گیا کہ جس وقت بنو قریظہ کے معاشرے کے بعد ابن اخطب کو ٹھکانے لگایا جانے لگا تو وہ کھودے گئے گڑھے کے کنارے جس وقت لایا گیا اور اس کا سر قلم ہونے سے قریب تھا, تو رحمت عالم علیہ السلام نے اسے مخاطب کر کے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہمارے حوالے نہ کر دیا؟ تو اس نے جواباً کہا تھا کہ میں نے جو کچھ کیا تھا میں اس پر کسی ندامت کا اظہار نہیں کرتا. آج میں اس دنیا سے جا رہا ہوں, میں مر رہا ہوں, لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ہیں کہ جو ان کے خلاف کوئی کام کرے گا وہ ذلیل ہوئے بغیر بچ نہیں سکے گا. میں آج ان الفاظ کی ایکو آپ کو سنانا چاہوں گا. کوئی فرد ہو, کوئی جماعت ہو, کوئی آرگنائزیشن ہو, کوئی برین ہو, کوئی کالٹ ہو, کوئی قبیلہ ہو, کوئی قوم ہو, کوئی ملت ہو, جب وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اس قسم کی عرضہ سرائی کرے گی تو وہ ذلت اور رسوائی کے بغیر بچ نہیں سکے گی. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ وہ نہ ہو کہ یہ جو بین الاقوامی بڑے بڑے چودھری ہیں جو اس وقت دنیا میں اپنا اسلحہ بیچنے کی جنگ جاری کیے ہوئے ہیں, وہ جان بوجھ کے اس قسم کے واقعات اپنے سفلی مقاصد کی تکمیل کے لیے کیوں نہ کرتے ہوں. سوچا جا سکتا ہے کہ یہ جو واقعات اور اس قسم کی فلمیں بنانے کے سلسلے ہیں, مسلمانوں کو سڑکوں پر لانا, احتجاج کی تحریکیں عام کرنا, پروٹیسٹ لانچ کرنا, اس سے ہو نہ ہو ان کا کوئی مقصد پورا ہو رہا ہو. اور وہ مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ پچھلے کافی عرصے سے جو جنگ جاری ہے وہ جنگ یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا چودھری یورپ سے پیسہ لے کر اس کو مسلمانوں کے خلاف یوز کر رہا ہے, مختلف قسم کے بہانے بنا کر, کبھی یہ کبھی وہ, کبھی یہ کبھی وہ. اب جس وقت وہ دیکھتا ہے کہ ویسٹرن کنٹریز جتنے ہیں وہ اس کے ساتھ معاونت کم کر رہے ہیں, تو اسے دنیا میں کچھ ایسا کام کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے ایک دفعہ پھر مسلمان دشمنی لوگوں کے اندر آگ بن کر سلگ جائے اور اس طرح اس زمین پر اقتدار کے پنجے گہرے گاڑے کرنے کے لیے اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہو کہ وہ یہ حرکت کرے. اور مسلمانوں کی مجبوری یہ ہے کہ ہم ہوا کے بغیر جی سکتے ہیں لیکن ہم محمد عربی کے بغیر نہیں جی سکتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ناموس اور حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت ہماری زندگیوں سے بھی زیادہ ضروری ہے. ان کا ادب اگر نہیں ہے, ان کا احترام اگر نہیں ہے, ان کی توقیر اگر نہیں ہے, تو اس دنیا میں ہمیں جینے کا کیا حق ہے اور کیا فائدہ ہے. لیکن یہ نہ کوئی سمجھے کہ مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے کہ کرنے والے کیا کرنا چاہتے ہیں اور سوچنے والے کیا سوچ رہے ہیں. دوسری چیز,
शायद ये काबिल अज़ वक्त हो, लेकिन कम अज़ कम मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये ज्यूज़ की तरफ से हमेशा इस किस्म का मकर और हमेशा इस किस्म का गंद और खुब्स और खबासत का इजहार यहूदियों की तरफ से होता है। और यहूदी जो हैं वो छोड़ नहीं सकते रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की दुश्मनी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी। वो किसी न किसी तरह वो इसका इजहार करते रहते हैं, अगर बिलियंस रुपीस भी उनको लगाने पड़ जाएं। यहाँ हमारे बड़े सगीर पाक व हिंद में गुलाम अहमद कादियानी भी उन्हीं की काश्त की हुई फसल है, और दरअसल वो इससे मोहब्बत रसूल का कल्चर कमज़ोर करना चाहते हैं, इश्क रसूल को वो नाबूद करना चाहते हैं। तो जनाब हुआ ये है कि रशिया मिन वजह अरब ममालिक के अंदर वो किसी बड़ी कुव्वत का साथ देने से इस वक्त गुरेज़ा है, और मुस्लिम्स जो अरब ममालिक के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, अगर सोचा जाए तो वो बिलियंस के हिसाब से पैसा लगा चुके हैं मगरिब के अंदर और मशरक़ बईद के अंदर इस्लाम के लिए, दीन के लिए और इस्लाम की तालीमात को अर्ज़ा करने के लिए। तो जनाब एक तो उनका मौजू बदलना इस वक्त की आलमी कुव्वतों की ज़रूरत है, और शायद जिस तरह दुनिया के मीडिया में हमारे सामने आ रहा है, हम तो गैर सियासी लोग हैं, लेकिन रशिया का रुझान जो है वो एंटी अमेरिका जो कुव्वतें हैं उनको सपोर्ट करने का है। और अगर ये है तो मैं आपको बताता चलूँ कि रशिया के अंदर पुराने इनका जो मज़हब है वो यहूदी मज़हब है, और ये कॉरल मार्क्स से लेकर ये सब लोग जो हैं वो यहूदी थे। तो अब यहूदियों को बखेरने के लिए, उनके अंदर बेचैनी पैदा करने के लिए ये एक आलमी साजिश की गई कि यहूदियों को जिस वक्त मुसलमानों के खिलाफ भड़काएंगे और मुसलमान प्रोटेस्ट करेंगे तो जो रशिया के यहूदी हैं वो ऑटोमेटिकली वो उन तहरीकों को सपोर्ट करना छोड़ देंगे जो तहरीकें एंटी अमेरिका अरब कंट्रीज़ के अंदर इस वक्त काम कर रहे हैं। और मैं ये भी अर्ज़ करूं कि मुमकिन है कि एक तीसरी सूरत भी हो कि पाकिस्तान ऐसे तरक्की पजीर ममालिक का ताल्लुक़ चाइना के साथ मजबूत से मजबूत हुआ जा रहा है और मुस्तहकम से मुस्तहकम होता चला जा रहा है। तो इस वक्त कोशिश की जा रही हो कि इर्तियाश पैदा की जाए, इरिटेशन पैदा की जाए, और चाइना के ताल्लुक़ात जो हैं वो भी पाकिस्तान के मुखालिफ हो जाएं। तो 20 चीज़ें हैं जो ज़ेर गौर लाई जा सकती हैं, और ये भी हो सकता है कि इस किस्म की तहरीक पैदा करने के बाद वो जो दुनिया में इक़्तिदार के ख्वाब देखने वाले हैं वो देखना चाहते हो कि पैकेट्स किधर किधर हैं कि जो सुलग रहे हैं रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के इश्क में। तो मैं समझता हूँ एक नक्शा होता है जो बंदे बनाते हैं, और एक नक्शा वो होता है जो अल्लाह की तरफ से बनाया गया होता है। कुरान मजीद तसल्ली देता है मुसलमानों को, युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। मुस्तकबिल, अच्छा मुस्तकबिल, खुशहाल मुस्तकबिल हमेशा मुसलमानों के साथ बांध दिया गया है। मुसलमानों को कम हिम्मत नहीं होना चाहिए, उन्हें रसूल करीम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त और नामूस के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार होना चाहिए। अमेरिका अगर वाक़अतन दुनिया में अमन और सलामती का चाहने वाला है तो उसका ये फ़र्ज़ मनसबी है कि वो लोग जो कि अमन आलम को ख़त्म करने के लिए कोशां हैं उनके हाथ रोके, उनके साजिशें करने वाले ज़हनों को मुंजमद करे। अगर उनके हाथ ना पकड़े गए तो ये दुनिया आग में झोंक दी जाएगी, और इसके ज़िम्मेदार वो लोग हैं जिनके हाथ में इस वक्त कुव्वत के सरचश्मे और ताकत के सरचश्मे हैं। मुसलमान
تو تہی دامن لوگ ہیں، ان کے پاس سوائے احتجاج کی اور ہو بھی کیا سکتا ہے، لیکن کبھی کبھی غریب کی آہ جو ہے وہ عرش تک پہنچ جاتی ہے. ان کو تہی دامن نہ سمجھا جائے. اللہ تعالیٰ کی قوت طاقت جب ان کے ساتھ مل جائے گی. اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ امریکہ اس وقت دہشت گردی اور ٹیررزم کے خلاف وار لڑ رہا ہے، تو یہ تحریکیں پیدا کرنا اور اس قسم کے کام کرنا یہ تھوڑا ہی کوئی دانائی والی بات ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جن کو وہ ٹیررسٹ کہتا ہے ان کو اور قوت وہ دیں گے، اور طاقت ان کو دیں گے. میرے خیال میں دانائی کا مظاہرہ ہونا چاہیے، اور اس قسم کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، فلمیں بن رہی ہیں یا جو کچھ ہو رہا ہے، ان کو روکنا چاہیے. باقی رہ کے مسئلے کے فقہی پہلو کہ آیا یہ فلم دیکھنی چاہیے یا نہیں دیکھنی چاہیے، میں خود بھی کچھ معلومات عرض کر سکتا ہوں، لیکن ہمارے ساتھ جلیل القدر علماء کرام بیٹھے ہیں، ہم ان سے بھی شیئر کرنا چاہیں گے. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال صاحب چشتی ارشاد فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان شانئک هو الابتر آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم. معزز ناظرین، حضور قبلہ شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے. یقیناً امت مسلمہ کا کوئی فرد ایسا نہیں جو ناموس رسالت کے حوالے سے جب بھی کوئی حملے کی بات سنتا ہے اور وہ غمگین نہ ہوتا ہو. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عزت اور عظمت کا تاج عطا کرنے والا خالق خود اپنے محبوب کی عزتوں کا حقیقی محافظ ہے، اور آج تک تاریخ عالم گواہ ہے کہ انبیاء کے ساتھ جو بھی گستاخانہ لہجے سے ٹکرایا ہے، اللہ نے اسے مٹایا ہے اور انبیاء کی عزت کے جھنڈے کو اونچا فرمایا ہے. کائنات انسانیت ہمیں بتاتی ہے کہ تمام تر پاور اور قوت کے باوجود نمرود مٹ گیا، اور جناب خلیل کو آج بھی سلام عقیدت پیش کیا جاتا ہے. فرعون تمام تر قوت کے باوجود مٹ گیا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا نام آج بھی عزت و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے. اور ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ ان شانئک هو الابتر، اے محبوب جو بھی تجھ سے دشمنی کرے گا وہ بے نام و نشان ہو جائے گا. امت مسلمہ کے تمام حضرات اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کے ناموس پر حملہ کرنے کے لیے اور آقا کی عزت و عظمت کے خلاف بولنے کا شوق ہی اس کو ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ مٹانا چاہتا ہے، بے نام و بے نشان کرنا چاہتا ہے. انشاء اللہ العزیز، پاور کوئی ہو، قوت کوئی ہو، طاقت کوئی ہو، اس کے پیچھے مقاصد کوئی بھی ہوں، رسول اللہ علیہ السلام کی ناموس پر حملے کی ہر تحریک بھی تباہ ہوگی، اور حملے کے لیے سوچنے والا ہر شخص بھی بے نام و بے نشان ہوگا. میں آج کے حوالے سے میسیج یہ دینا چاہوں گا، ہمیں جب بھی ایسی کوئی توہین کے پہلو نکلنے والی کوئی تحریک نکلتی ہے تو ہمیں اس کا جواب رسول اللہ علیہ السلام کی غلامی کے بارے میں تجدید وفا سے اور تجدید عہد سے کرنا چاہیے. ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ اگر ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر حملہ کرنے والے لوگ مختلف حوالوں سے حملہ کرتے ہیں تو امت مسلمہ کے کروڑوں افراد اپنے نبی کی عزت و عظمت کا جھنڈا اٹھانے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، اور اس پر ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں. اس وقت میں یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا، احتجاج کا طریقہ کار امت مسلمہ کو وہ اپنانا چاہیے جس میں ان کی اپنی عظمت بحال رہے، اور انہیں پتہ چلے کہ رسول امن کے جو نوکر اور خادم ہیں وہ احتجاج بھی کرتے ہیں، تو اس میں بھی امن کا پہلو ساتھ ساتھ ہوتا ہے. احتجاج کا طریقہ جو امت مسلمہ اپنائے وہ اچھے طریقے سے اپنائے. میں یہ سمجھتا ہوں کوئی مسلمان ایسا نہیں جو رسول اللہ کی عزت و عظمت پہ سراپا احتجاج نہیں،
اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے پاس قیمتی چیزوں میں سے سب سے قیمتی چیز اس کی جان ہے، مال ہے، اولاد ہے، اور مسلمان کہتے ہی اسے ہیں جو جان، مال اور اولاد کو مصطفیٰ کی ناموس پر قربان کرنا جانتا ہو اور اس پر قربان کرنا اس کا ایمان ہو۔ ہمارے نزدیک جان، مال، اولاد، ان تمام چیزوں سے زیادہ اہم رسول اللہ علیہ السلام کی ناموس ہے۔ مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جب اقوام عالم میں یہ شور مچایا جاتا ہے کہ ہر کسی کے حقوق کا خیال کیا جائے گا، تو کیا امت مسلمہ ہی ایسے رہ گئی ہے کہ جس کے کوئی حقوق نہیں ہے؟ اور جس نبی محترم نے ساری کائنات کو حقوق دیے ہیں اور حقوق کا نعرہ لگانے والے جس محمد عربی کی تعلیمات سے حقوق سیکھتے ہیں، ان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ جس نے سارے زمانے کو حقوق دیے ہیں اس محمد عربی کی عزت و عظمت کے حق کا بھی احترام کیا جائے۔ میں یہ چاہوں گا کہ جن لوگوں نے فلم بنائی ہے، حکومت امریکہ کو چاہیے کہ وہ انہیں اپنے قانون کے مطابق اپنے دائرہ کار میں رکھتے انہیں سمجھائے کہ اگر مسلمانوں پر یہ زور دیا جاتا ہے کہ اسلام کے نام پر جو لوگ دہشت گردی پھیلاتے ہیں ان دہشت گردوں پر کنٹرول کیا جائے، اور حکومت پاکستان ہو یا دوسری حکومتیں ہوں ان پر یہ روب ڈالا جاتا ہے کہ آپ دہشت گردوں کو لگام دیں وگرنہ ہم آ جائیں گے، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے امریکہ میں رہتے ہوئے کروڑوں مسلمانوں کے دل دکھا کر اور آج کروڑوں مسلمانوں کو سراپا احتجاج بنا دیا ہے، تو امریکہ کی حکومت کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو بھی لگام دے۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت کائنات میں سب سے بڑی دہشت گردی ناموس رسالت پر حملہ ہے، اور جو ناموس رسالت پر حملہ کرتا ہے یا اس کی حمایت کرتا ہے یا حملہ کرنے والوں کے سلسلے میں وہ کسی قسم کی نرمی دکھاتا ہے، میرے نزدیک کم از کم وہ سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ ہم چونکہ دہشت گردی کے خلاف ہیں، دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں، دہشت گرد کسی بھی مسلک سے، مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ضروری ہے اس محبوب کے دامن کرم کی پناہ لی جائے جسے اللہ نے سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور اس محبوب کے دامن کی پناہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور احترام کیا جائے۔ مجھے دکھ سے یہ کہنا پڑ رہا ہے جو یہودی ہیں وہ اپنے آپ کو یقیناً موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں، جو عیسائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں۔ اگر اسی بات کا ہی وہ احساس کر لیں کہ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی عزت اور احترام کا بھی بتایا ہے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی عزت اور احترام کا بھی بتایا ہے، ہم امت محمدیہ حضور علیہ السلام کے نوکر تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے احترام کو بھی اپنا ایمان اور ایمان کی جان سمجھیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے احترام کو بھی اپنا ایمان اور ایمان کی جان سمجھیں، تو جو لوگ اپنے آپ کو کسی پیغمبر سے یا الہامی مذہب سے وابستہ ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے، کم از کم اس محمد عربی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و احترام کا خیال کرنا چاہیے جن کی عزت اور احترام کا درس سابقہ انبیاء دیتے رہے۔ تو میں اتنا ہی یہ کہنا چاہوں گا کہ آج پوری دنیا میں اس وقت جو امت مسلمہ کا حال ہے اور وہ جس کرب سے گزر رہی ہے ان کا دکھ بھی محسوس کیا جانا چاہیے۔ میں بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں اگر انسانیت کا درد ہے تو کیا یہ کلمہ پڑھنے والے انسان نہیں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اتنی لاشیں اٹھا کر دکھ نہیں ہوتا جتنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و عظمت پہ حملہ ہو تو ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ میں اپنی حکومتوں سے بھی یہ کہوں گا، حکمرانوں سے، OIC سے یہ میرا مطالبہ ہے کہ آپ اس کو ایک اہم مسئلہ جانتے ہیں، اسے آپ سرکاری سطح پر اٹھائیں اور اقوام متحدہ میں اسے اٹھائیں اور یہ مجبور کریں ان کو کہ اگر امت مسلمہ کو اقوام متحدہ میں رکھنا ہے تو ہم تبھی رہ سکتے ہیں کہ جب ہمارے نبی کی عزت و عظمت پر کوئی اگر حملہ کرے تو اس کے لیے بھی کسی سزا کا تعین ہونا چاہیے۔ میں بھرپور طریقے سے مذمت کرتا ہوں ان افراد کی جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے خاکے تیار کروا کے مذاہب کو، تہذیبوں کو آپس میں لڑانے کی ناپاک سازش تیار کی ہے۔ حقیقت میں یہ صرف آقا کے ہی دشمن نہیں، انسانیت کے دشمن ہیں، امن کے دشمن ہیں، دہشت گردی کے سرپرست ہیں۔ انسانیت کو جتنا بھی ان کی مذمت کرنا پڑے وہ کرے،
کم ہے جو انسانیت کا خیر خواہ ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے غلط سوچ رکھ ہی نہیں سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال صاحب چشتی زندہ مجدہ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ناموس رسالت محمد صلی اللہ علیہ نبی الکریم کے حوالے سے، اور آپ کی باتیں ذہن کشا بھی تھیں اور منزل بتانے والی تھیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد اقبال صاحب چشتی ایک دوران گفتگو فکر کا ایک اینگل سامنے آیا کہ یہ جتنے احتجاج مسلمان کر رہے ہیں، ظاہر ہے ایموشنز ہیں، جذبات ہیں، باپ اور ماں کو گالی دو تو اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس وقت مسلمان تو اندر سے جلے ہوئے ہیں، لیکن مسلمان اپنے ملکوں کے اندر پروٹیسٹ کرتے ہوئے آگ لگا رہے ہیں، گاڑیاں جلا رہے ہیں اور پراپرٹی ویران کر رہے ہیں، تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں گزارش کروں گا، مجھے نہیں لگتا کہ جو انسان نبی پاک علیہ السلام کے عشق کی دولت اپنے پاس رکھتا ہے اور رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیمات سے واقف ہے، وہ حضور کی عزت و عظمت کے لیے احتجاج کرتے ہوئے کسی کی جائیداد کو جلائے اور کسی پر حملہ کرے، گاڑی کو جلائے۔ میرے نزدیک کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ حقیقتاً حضور کے عاشق نہیں ہوتے، عاشقوں کے اس ہجوم میں گھس کر امت مسلمہ کو مزید بدنام کرنا چاہتے ہیں، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر ہیں، غلام ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کے عاشق ہیں، وہ کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی نے جذبات میں آ کر کہیں کوئی ایسا عمل کیا ہے اور وہ مسلمان بھی ہے، تو میرے نزدیک یہ عمل نہ خدا کو پسند ہے نہ رسول اللہ علیہ السلام کو پسند ہے۔ ہم احتجاج کر کے مذمت تو کرنا چاہتے ہیں ان کی جنہوں نے حضور کی عظمت پر حملہ کر کے کائنات میں فساد پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ امن کے لیے احتجاج کرنے والے خود فساد پھیلائیں، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ مولانا ضمیر احمد صاحب ساجد، ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم و فضل سے نوازا ہوا ہے۔ میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ملفوظات سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم شاہ صاحب، آپ نے اس پروگرام کا آغاز کیا اور جن خوبصورت الفاظ کے ساتھ آپ نے اس وقت دنیا کے حالات پہ تبصرہ کیا اور اٹھنے والے جو فتنے ہیں ان کے مقاصد اور ان کی چالیں واضح کی ہیں، بلا شبہ بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے اس کو اجاگر کیا ہے۔ اس پر جتنا بھی تبصرہ کیا جائے اور جتنی بھی بحث کی جائے وہ کم ہے۔ مفتی اقبال صاحب نے بھی اس حوالے سے جو بیان فرمایا ہے وہ قابل ستائش ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے اگر کوئی شخص تنقیص کے پہلو تلاش کرتا ہے تو وہ قابل برداشت نہیں ہو سکتا ہے، اور امت مسلمہ کے لیے یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ میں بھی اسی حوالے سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام مخالف طاقتوں نے شروع دن سے اسلام پر حملے کیے ہیں، اور وہ حملے آج تک جاری ہیں اور شاید اس کے بعد بھی جاری رہیں گے، لیکن یہ ہر دور کے جو انداز ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں۔ جس طرح کا دور ہوتا ہے اور جس طرح کا علم ہوتا ہے اسی طرح سے اور اسی انداز سے حملے کیے جاتے ہیں، لیکن قرآن مجید نے شروع میں ہی یہ بتا دیا ہے، جن حقائق کا قرآن مجید نے اعلان کر دیا ہے وہ پوری دنیا کے لیے چیلنج ہے، اور پوری اسلام مخالف طاقتوں کے لیے وہ چیلنج ہے کہ کوئی اگر دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے۔
مثال کے طور پر اسلام دو بڑی حقیقتوں کے مجموعے کا نام ہے، قرآن اور صاحب قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ان دونوں چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس کی حفاظت ہمارے اوپر ہے۔ اور رسول اللہ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں فرمایا ہے کہ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، کہ اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ لوگوں نے قرآن مجید پر حملے کیے ہیں اور قرآن مجید کو اللہ کی کتاب ہونے سے انکار کیا ہے، اور اس حقیقت کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، لیکن کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکا، اور کسی شخص کا بھی حملہ قرآن مجید کے اوپر قرآن مجید کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہو سکا۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر بھی حملہ کرنے والوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا ہے کہ نہ اس دور کے اسلام دشمن لوگوں نے کچھ کمی کی ہے اور نہ بعد کے ادوار کے لوگوں نے کچھ کمی کی ہے۔ مستشرقین نے اسلام کے مخالف کتنی کتابیں لکھی ہیں اور لکھ لکھ کر ڈھیر لگا دیا ہے، لیکن یہ اللہ کی شان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب بھی اسلام پر اعتراض ہوتا ہے تو اس کے بعد ہی اسلام میں اور زیادہ ترقی ہوتی ہے، یعنی اسلام کے ماننے والوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اسلام کا راستہ روکنا چاہتے ہیں اور رسول اللہ علیہ السلام کی ذات پر تنقید کر کے محبتوں کو کم کرنا چاہتے ہیں، انہیں کبھی بھی یہ نتیجہ حاصل نہیں ہوا ہے اور کبھی بھی یہ مقاصد حاصل نہیں ہوئے ہیں۔ قرآن مجید پر تنقید کرنے والوں نے جب دیکھا کہ اس پر تنقیدیں ہو رہی ہیں، لکھ لکھ کر لوگ تھک گئے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی کوئی نتیجہ ثابت نہیں ہو رہا ہے، تو یہ جو قرآن مجید کو جلا رہے ہیں اور قرآن مجید کے اوراق کو کبھی گٹر میں ڈالتے ہیں اور کبھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کے بارے میں توہین آمیز خاکے بناتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بے بسی کا اظہار ہے، بے بسی کا اظہار ہے اور بوکھلاہٹ ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ جس شخص نے قرآن مجید کو جلایا ہے اس نے کیا کر لیا قرآن مجید کا؟ اس کے جلانے سے تو دنیا نے قرآن مجید کو پڑھا ہے، جہاں تک قرآن مجید کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ اس میں کیا ہے، اور جدید ذرائع ابلاغ سے، نیٹ کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے وہاں تک جب خبریں پہنچی ہیں تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کتاب کو کیوں جلایا جا رہا ہے، اور لوگوں نے جب قرآن مجید کو پڑھا ہے تو سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے رسول اللہ علیہ السلام کی ذات پر جب لوگوں نے تنقید کی ہے، توہین آمیز خاکے بنائے ہیں، تو بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو کبھی جنہوں نے اسلام کو نہیں پڑھا تھا، جنہوں نے کبھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کے حوالے سے پڑھا نہیں تھا، تو جب انہوں نے سیرت پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اٹھا کر دیکھا ہے اور آپ کے اخلاق عالیہ کو دیکھا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ تو یہ تو ان کا اپنا نقصان ہوا ہے، بلا شبہ ان کی اس تنقید سے اور تنقید سے رسالت کے اس اقدام سے کروڑوں مسلمانوں کے دل دکھے ہیں، اور پوری دنیا کا امن تباہ ہونے کے لیے خطرات پیدا ہو گئے ہیں، اور یہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہو گیا ہے، اس میں شک کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس سے ان لوگوں کے مقاصد بھی حاصل نہیں ہوں گے اور الٹا ان کے مقاصد کو نقصان پہنچا ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے مقاصد میں سے آپ نے تو بہت سی جہتیں اس کی بتائی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اس طرح نبی اکرم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر کے یا قرآن مجید کے اوپر تنقید کر کے ان لوگوں کو روکنا چاہتے ہیں اسلام سے، کہ لوگ اسلام کو قبول نہ کریں، کیونکہ ایک سیلاب کی طرح ریلا لوگوں کا اسلام کی طرف آ رہا ہے اور پوری دنیا میں لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، تو ان حالات کو بدلنے کے لیے وہ اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ العزیز کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا ہے اسلام کے آغاز میں، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ کے مقام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ رفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اس وقت کسی کو معلوم نہیں تھا کہ آپ کا ذکر چار دانگے عالم میں پھیلے گا، آپ کا ذکر پوری دنیا میں پھیلے گا اور فضاؤں میں اور سمندروں میں بھی آپ کا ذکر ہوگا اور خشکی پر بھی آپ کا ذکر ہوگا، کسی کو معلوم نہیں تھا، لیکن بعد میں آنے والوں نے دیکھ لیا ہے کہ قرآن مجید تو اسی وقت کا ہے، یہ آیت بھی تو اسی وقت کی ہے، مگر آج جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کتنی زیادہ ہے اور آج ان کے نام کے چرچے کتنے زیادہ ہیں۔
پوری دنیا میں ان کا نام لیا جا رہا ہے اور جگہ جگہ پر آپ کی محبت کے ترانے گائے جا رہے ہیں اور آپ کی نعت پڑھی جا رہی ہے. تو کسی طرح سے بھی کسی حوالے سے بھی دیکھا جائے تو یہ لوگ اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہے اور قرآن و سنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں ہے. اور جو لوگ بھی اس پر تنقید کرتے ہیں تو اس کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ لوگ دین کو پڑھتے ہیں اور دین کے اندر جو جاذبیت ہے اور جو حق کی جو مقناطیسیت ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دین لوگوں کو اپنی طرف جذب کر لیتا ہے اور انہیں اپنے ساتھ ملا لیتا ہے. تو الحمدللہ یہ صورتحال اس وقت موجود ہے کہ وہ لوگ آج تک اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں. لیکن یہ جو اس وقت صورتحال پیدا کی جا رہی ہے، جو توہین آمیز خاکے بنائے جا رہے ہیں، وہ تو اسلام تو کسی کے لیے بھی اجازت نہیں دیتا. خواہ کوئی یوسف علیہ السلام کے خاکے بنائے، خواہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کے خاکے بنائے، یا اللہ تعالیٰ کے کسی نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے، اسلام تو ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اسلام تو اس کو بھی گستاخی تصور کرتا ہے، اور اللہ کے کسی نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے یا نبی الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو اسلام اس کے لیے سزا تجویز کرتا ہے، گستاخ کے لیے سزا ہے. اور جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ جو امن عالم کے دائی ہیں ان کو چاہیے کہ ایسے لوگ جو فتنہ پیدا کر کے پوری دنیا کے امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے قانون کے مطابق تو ان کو سزا دیں، اپنے ملک میں اپنے قوانین کے مطابق ان کو سزا دیں. جہاں تک ہمارے اپنے لوگوں کا تعلق ہے، خواہ وہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہوں یا مسلمانان عالم ہیں، ان کے احتجاج کے بارے میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ بلا شبہ احتجاج کرنا ہمارا حق بنتا ہے، اور دنیا کو رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ عشق اور محبت کے بارے میں بتانا یہ ہمارا حق ہے اور ہمیں بتانا چاہیے. لیکن ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام تو حالت جنگ کے بھی ہمیں آداب بتا رہا ہے کہ جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے اسلام اور اسلام مخالف طاقتوں کے ساتھ، تو دین تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ کسی بوڑھے پر ہاتھ نہ اٹھائیں، مذہبی پیشواؤں پر ہاتھ نہ اٹھائیں، انسانوں کی لاشوں کے مسئلے نہ بنائیں، کھیتیوں کو تباہ نہ کریں، جانوروں کو تباہ نہ کریں. نبی اکرم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ سے یہ ساری چیزیں ملتی ہیں. اور اسی طرح سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شام پر لشکر کشی کی تھی تو آپ نے 10 احکام جاری فرمائے تھے. وہ 10 احکام یہی تھے کہ آپ نے بیماروں پر ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، عورتوں اور بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، آپ نے بزرگوں اور مذہبی پیشواؤں اور عبادت گاہوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. اس طرح کے 10 احکام ہیں. تو اسلام تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ حالت جنگ میں بھی مسلمان بہت سی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن وہ مسلمان خود بدامنی پیدا نہیں کر سکتے ہیں اور اپنی املاک کو تباہ نہیں کر سکتے. جو شخص کسی اسلام دشمن طاقت کے اسلام پر حملے کے نتیجے میں احتجاج کرتے ہوئے وہ اپنے ملک کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ کبھی بھی اسلام کی خدمت نہیں کرتا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ احتجاج پر وقار طریقے سے اور اس انداز سے کریں جیسے ہمیں اسلام نے تعلیم دی ہے. میں انہی کلمات پر گفتگو ختم کرتا ہوں. صاحب اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو بات کھٹک رہی ہے نظروں میں احباب کے، وہ تو یہی ہے کہ ہم اسلام پر قائم کیوں ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ عملی اعتبار سے ہم میں ہزاروں عیب ہیں، لیکن اعتقادی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے یہ اعزاز صرف اسلام کو حاصل ہے کہ ان کے سرچشمے اسی طرح محفوظ ہیں جس طرح دور اول میں تھے. قرآن مجید کی شد کو مد نہیں کیا جا سکا، مد کو شد نہیں کیا جا سکا. دوسرا میں عرض کروں گا کہ یہ جو ایک ہمارے کسی دوست نے سوال پوچھا ہے کہ یوسف علیہ السلام پر فلم بنائی گئی، ناجائز سمجھتے تھے لیکن پروٹیسٹ نہیں ہوا، احتجاج نہیں ہوا، لیکن رسول اللہ علیہ السلام پر ان کی آیات کو فلمایا گیا تو پروٹیسٹ ہوا، احتجاج ہوا. اس کے لیے میں توجہ اپنے ناظرین کی چاہوں گا کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس قسم کے کام کرتے ہیں انہوں نے جس وقت فلمیں بنائی ہیں تو جب سابقہ انبیاء علیہ السلام کی فلمیں بنائی ہیں تو جو کچھ تورات میں اور زبور میں اور انجیل میں خواہ وہ منعرف ہے یا جو ہے اس میں جو کچھ ہے اس میں وہ کمی بیشی نہیں کرتے، اس کو کرٹیسائز بھی نہیں کرتے، اس کو جوں کا توں
لوگوں کو بتاتے ہیں. زیادہ سے زیادہ وہاں مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ چہرہ نبی کا بنایا گیا ہے، یہ بنانا ٹھیک نہیں، جائز نہیں. لیکن وہاں وہ اپنی کتابوں کے جو مفاہیم ہیں ان کو نہیں کنڈم کرتے. لیکن جب رسول اللہ علیہ السلام کی باری آتی ہے، کوئی فلم بنائی جاتی ہے، تو اصل تعصب والی بات یہ ہے کہ وہ کچھ نہیں بیان کیا جاتا جو کچھ قرآن بیان کرتا ہے. وہ کچھ باتیں سامنے لائی جاتی ہیں جو مثلاً یہ بھی جو فلم لائی گئی ہے، میری معلومات میں لایا گیا کہ اس میں تعدد ازواج کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے اتنی شادیاں کی ہیں، اور اس کو انتہائی نیگیٹو پیٹرن پر انتہائی منفی انداز میں اس فلم میں بتایا گیا ہے. حالانکہ اب آپ دیکھیں ہسٹوریکلی، عام بندے کو پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن ہم مسکین لوگ جو بیٹھتے ہی کتابوں کے اندر ہیں، ہمیں تو معلوم ہے کہ بائبل کے اندر ایسے نبیوں کا کردار بیان کیا جنہیں ہزار شادیاں کی گئیں. تو وہ 1000 شادیوں کو جس وقت بیان کرتے ہیں تو وہاں اس کو مائنس یا نیگیٹو وے میں نہیں لیتے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ان کی نظر آ کر کے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ٹھہرتی ہے؟ بات یہ نہیں ہے کہ وہ دراصل بس وہ تعصب میں جل رہے ہیں. اور تعصب کس کا ہے کہ یہ کائنات ساری اس وقت بھی رسول اللہ علیہ السلام کو اپنی روح میں اور اپنے دل میں کیوں بسائے ہوئے ہے. علامہ ضمیر احمد طاہری صاحب، میں سوچتا ہوں کبھی کبھار کہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر، اور آپ دیکھیں کہ ہزاروں مساجد تعمیر ہو چکی ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں. دن میں لوگ آتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور آباد اتنی ہے مساجد کے تھاؤزنڈز کے حساب سے لوگ آ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو ان کو اپنی سوسائٹی اور اپنا معاشرہ جو ہے وہ الکا ہوا محسوس ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ معصوم سے چہرے رکھنے والے لوگ اگر دنیا میں عام ہو جاتے ہیں، پھر انہیں شراب کون پینے دے گا؟ پھر عصمتوں کو جو یہ لوٹتے ہیں انہیں کون لوٹنے دے گا؟ شادی مسئلہ نہیں ہے، شادی نہ کرنا پرابلم ہے. کہ یہ لوگ تو 20 عورتوں کو لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اولاد کا تصور نہیں ہے، کس کا بچہ ہے وہ کسی کی گود میں ہے، کوئی اس کو سنبھالنے والا ہے نہیں ہے. لیکن اسلام تو ایک سیٹ اپ دیتا ہے، اسلام تو ایک پیٹرن دیتا ہے، اس کے تو اپنے ضوابط ہیں. اور جب وہ ضوابط صرف اور صرف آسمانی نہیں ہیں، زمینی حقائق ہیں کہ مسلمان ان کو پریکٹس میں لائے ہوئے ہیں. یہ چیزیں کھٹک رہی ہیں اس وقت. تو میرے خیال میں ایک درخواست میں مسلم معاشرے سے بھی کروں گا کہ پروٹیسٹ ہم بھی کریں گے، انشاءاللہ ہونا چاہیے. یہاں بھی کیا ہے، باہر بھی کریں گے، ہر سطح پر ہم کریں گے. لیکن مسلمز جو اسکالرز ہیں، علماء ہیں، جو ان کے تھنکرز ہیں، ان کے دانشور ہیں، ان کو اپنے مخصوص مسائل کے گوشوں سے تھوڑا باہر جھانکنا چاہیے. کہ ہمارے بچے رہتے پاکستان میں ہیں، امتحان وہ او لیول اور اے لیول برطانیہ دیتے ہیں، ہمارے بچے رہتے ادھر ہیں، ڈکاریں جا کر کے وہ وہاں مارتے ہیں. انہیں سیرت کا اتنا پتہ نہیں ہے، رسول کریم علیہ السلام کی آیات اقدس کا مطالعہ نہیں ہے، وہ اسوہ رسول کی جیتوں کو سمجھتے ہی نہیں ہے. تو علماء کا کام ہے کہ ہم جناب مستشرقین اور یہ لوگ جو اعتراضات کرتے ہیں، ہم اس کے خلاف فورم بنائیں، ریسرچ فاؤنڈیشن بنائیں اور لوگوں میں عام کریں. ماشاءاللہ کیا درناک بات میں آپ کو بتاتا ہوں. سلمان رشدی نے بیہودہ کام کیا، اس نے کتاب لکھی، اور اس کے خلاف جو پروٹیسٹ اسلام آباد میں ہوا جس میں گولی چلائی گئی تھی اس وقت کی گورنمنٹ کی طرف سے، آپ کو معلوم ہے کہ اس پروٹیسٹ میں حقیر مسکین موجود تھا، اور مختلف جامعات کے بچوں پر گولیاں چلائی گئیں. ظاہر ہے وہ گولیاں ہمارے اپنے ملک کے حکمرانوں نے
چلائی تھیں، تو پروٹیسٹ تو بہت بڑا ہوا، لیکن دردناک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے خلاف پاکستان کے کسی اسکالر نے اس کی کتاب کی تردید میں کتاب نہیں لکھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ بلینز کے حساب سے لوگ رہتے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے مسئلے پر، ہم عید والے دن سویاں کھانے پر اختلاف کر کے اس پر کتاب دے مارتے ہیں کہ یہ کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے۔ عید کے بعد مسافہ کرنے پر یہ بدعت ہے بدعت نہیں ہے، اس پر ہم جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان گوشوں کی طرف بھی توجہ دیں۔ اور ویسے شاہ صاحب ہم موڈ میں آ جائیں تو 28 کو عید کا چاند بھی چڑھا دیتے ہیں۔ جی صحیح فرماتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ عرض کر رہا تھا کہ کام جز وقتی کل وقتی، اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیشہ کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے لیے ہمارے مدارس چلانے والے، ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، ہم سب کو بیٹھ کر کے سوچنا ہوگا، اس لیے کہ اب ہم چین سے بھی بیٹھنا چاہیں ہمیں کوئی چین سے بیٹھنے نہیں دیتا، ہم سونا بھی چاہیں تو ہمیں کوئی سونے نہیں دیتا، ہم اپنے گھر میں بھی رہنا چاہیں تو گھر میں رہنے کوئی نہیں دیتا۔ جب ہم پر یہ افتاد پڑنی ہے تو میرے خیال میں اس افتاد کو ٹالریٹ اور بیئر کرنے کے لیے ہمیں مناسب تیاری ہر سطح پر کرنی چاہیے۔ جناب محترم اسلم ضیائی صاحب، آپ تشریف فرمائیں، ہمارے ساتھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ حضرت قبلہ شاہ جی، آپ نے بھی اور علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب نے اور حضرت مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ میں تھوڑی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یورپ کے غالباً جتنے ممالک ہیں وہاں میڈیا کو بہت آزادی دی گئی ہے، تو اس وجہ سے وہ کوئی نہ کوئی حرکت جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر اس طرح ہو جائے کہ ہمارے لوگ یا ہماری حکومت بھرپور احتجاج کرے اور ان سے مطالبہ کرے کہ آپ کوئی ایسا قانون بنائیں کہ جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف یا آپ کے خلاف کوئی نازیبہ کلمات کہتے ہیں یا توہین رسالت کرتے ہیں یا قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں، تو وہ قانون بنائیں، اس قانون کے مطابق ان لوگوں کو سزائیں دی جائیں۔ اب وہاں پر جو اتنی آزادی کر دی ہے تو انہیں پوچھتا بھی کوئی نہیں ہے، جو چاہیں وہ مرضی کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں اگر کوئی معاملہ ہو جائے پاکستان میں، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تو ان کی کیا میڈیا، الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا یا دوسرے لوگ، وہ سارے ایک دم میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ان کے اپنے ملک میں جہاں انسانیت کو ذبح کیا جا رہا ہے اور اتنے بڑے بڑے واقعات رونما ہوتے ہیں، وہاں انہیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ یہاں تو آپ کے زبان پر الفاظ، اللہ آپ کا کلام بالا کرے، میں عرض کرنے لگا ہوں، یہاں رمشا نامی عورت ہو تو اس کو بچی بنا دیا جاتا ہے، جی اس کے پیدا ہونے کے طریقے بدل دیے جاتے ہیں، اور جناب وہ گستاخی کرے تو یہاں مولانا صاحب جو درد دل لے کے نکلیں اس کو قانون میں مجرم اور ملزم بنا دیا جاتا ہے، اور ہماری ایجنسیاں جو ہیں وہ لے اڑتی ہیں۔ ہمارا میڈیا، آپ نے ذکر کیا ہے، ہمارا میڈیا تو جو کچھ کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور میں اس پر زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا۔ خوفناک بات ہے یہ کہ ہمارے پروٹیسٹ، ہمارے احتجاج اپنی جگہ، لیکن کچھ ہمارے اندر امانتیں اور قومی ضرورتوں کی تکمیل کے جذبے بھی ہونے چاہیے۔ خوفناک باتیں ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، اور میں الفن تو نہیں کہتا کہ اس قسم کے سارے واقعات اس لیے نہیں کرائے جائے، مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے، اس لیے نہیں کرائے جا رہے کہ صرف اور صرف ان عیسائیوں نے
ویزے لگوانے ہوتے ہیں تو وہ ایسے کر رہے ہیں. یہ اس کے پیچھے کچھ قومیں ہیں جن کی بڑی سازشیں ہیں, وہ بڑے مقاصد اچیو کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ ہماری تھنکنگ کا میٹر نہیں ہے. یہ اطلاق کشا والے ہی کچھ سوچ سکتے ہیں جن کے پاس قوموں ملتوں کی بیک بون ہے. ناظرین, کچھ وقت ہے تو بس ایک آدھ سوال کا جواب دے کے آپ سے اجازت میں لے لوں. ہری پور سے راجہ ممتاز خان صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ وصال مرشد ہر وقت بے چین اور مضطرب رکھتا ہے, اس کا علاج کیا ہوگا؟ فناف شیخ جائز ہے یا نہیں؟ بس اسی قدر راجہ صاحب جائز ہے جس قدر رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا طاعت الا فی المعروف, کہ معروف ہی میں اطاعت ہے. جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کا ہر کام معروف ہی ہوتا ہے, اس لیے اطاعت ہونی چاہیے. لیکن بیکن لائٹ ہمارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کا اسوہ ہے, آپ اسی کی طرف دیکھیں. اپنے سارے احباب کو بھی میرا سلام کہہ دیجئے. جناب, آگے اٹلی سے کوسچن کیا ہے ایک کسی ساتھی نے, منیر, کہ ہمارے خطیب صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے, ان کا ڈاکٹر طارق صاحب, اس میں انہوں نے ایک جگہ ایک حدیث شریف بیان کی ہے کہ دنیا میں سخت سب سے کون سی چیز ہوگی؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہاڑ سے سخت کیا ہوگا, لوہے سے سخت کیا ہوگا, آگ سے سخت کیا ہوگا. یہ حدیث شریف, تو انہوں نے نیچے آپ کا حوالہ دے دیا کہ یہ حدیث ہم نے ان سے ایک محفل میں سنی تھی, لیکن کسی کتاب کا حوالہ نہیں ہے, تو پلیز آپ حوالہ دیجئے. تو یہ حدیث شریف ہے جناب سنن ابی داؤد طیالسی کی. آپ سنن ابی داؤد طیالسی پڑھ لیں تو اس میں آپ کو یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا قول پاک آپ کو مل جائے گا. اگلا کوسچن ہے جو پوچھ رہے ہیں جدہ سے, اور اس میں گرامی انہوں نے کہا کہ نہ لیا جائے میرا, اور کوسچن یہ ہے کہ یہودی رسول اللہ علیہ السلام کے سارے ہی صحابہ کے خلاف ہیں, لیکن حضرت علی کے زیادہ خلاف کیوں ہیں؟ کیا شاہ صاحب آپ بتا سکتے ہیں کہ حضرت علی کے خلاف کیوں ہیں؟ ماجرا یہ ہے کہ ہو نہ ہو کہ جس وقت بنو قریظہ کا محاصرہ ہوا تھا تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت مردوں کے مارنے اور قتل کرنے کا فیصلہ سنا دیا تو 400 مردوں کو الگ کیا تھا. تو 400 مردوں کو اب ٹھکانے لگانا اتنا آسان کام نہیں تھا. تو رسول کریم علیہ السلام نے اس موقع پر ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا, وہ یہ تھا کہ ان کو ختم وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں یہ اندیشہ نہ ہو کہ ان کی نسل میں کوئی اٹھے گا تو قتل کرنے والے کے مخالف ہوگا. تو اس موقع پر حضرت علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے تھے کہ مجھے کوئی بھی ڈر کسی کا نہیں ہے, مجھے حکم صادر فرمائے میں اس کو ختم کرتا ہوں. تو چند لوگوں کے سوا ساروں کے ساروں کو ٹھکانے لگانے والے حضرت زبیر ابن عوام تھے اور حضرت علی المرتضیٰ تھے. ممکن ہے یہودیوں کو پرانی دشمنی ہو اور وہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم کے بارے میں اپنی بیماریوں کا اظہار کرتے رہتے ہوں, تو اور بھی وجوہات کئی ایک ہو سکتی ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ تو میں نے بیان کر دیا ہے کہ یہودی اس لیے شاید حضرت علی کے خلاف ہوں, لیکن حضرت علی کے ہر مخالف کو آپ یہودی نہ کہا کریں, یہ اچھا نہیں ہوگا. تو سوچوں میں اعتدال ہونا ضروری ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم. سوالات کے جواب کا سلسلہ تو بس ختم ہوا. ہمارے ایک شریک ہیں علامہ عثمان غنی صاحب, ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ گفتگو فرمائیں, اس کے بعد میں دعا کر دوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حکم پہ عمل کے لیے
میں نے لب کشائی کر دی ہے. میں کسی طور پہ بھی یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ قبلہ شاہ جی اور اپنی جماعت کے قائدین کے بعد میں کچھ عرض کروں. دعا کی درخواست کرتا ہوں. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله تعالى على رسول خير خلقه وعلى آله وآل بيته وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی نام سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا. رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی.